أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلائق أجمعين، سيدنا وسيد الأولين والآخرين، حبيبنا وحبيب إله العالمين، إمام المرسلين وخاتم النبيين، أبي القاسم المصطفى محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المعصومين المظلومين، واللعنة الدائمة على أعداء الدين أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تعالى عز اسمه في محكم كتابه ومتقن خطابه. بسم الله الرحمن الرحيم. قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. صدق الله العلي العظيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. ایک اور بلندر صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. یہ کائنات خود اس مادی کائنات پر اگر آپ نظر ڈالیں تو آپ اس میں ایک خصوصیت پائیں گے کہ جس قدر آپ تحقیق کرتے چلے جائیں گے، نئے معانی، نئے مطالب، نئے حقائق سامنے آتے چلے جائیں گے. سائنس کی تاریخ اسی طرح آگے بڑھ رہی ہے. یہ زمین، کرۂ زمین، یہ آپ کے سامنے ہے، آپ کے قدموں کے نیچے ہے. سائنسدانوں سے پوچھئے کہ کیا اس کرۂ زمین سے متعلق تحقیق مکمل ہو گئی؟ اس کرۂ زمین سے متعلق اس کے اجزاء، عناصر، اس کے تراکیب، اس کی تہوں میں کیا کچھ ہے، اس میں کیا کچھ اور امکانات پوشیدہ ہیں، مکمل نہیں ہوئی ہے نا. کوئی سائنسداں یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ اس کرۂ ارض، یہ اس پوری کائنات میں سے یہ ایک کرۂ ارض اس پر جو آپ کے قدموں کے نیچے ہے، یعنی اگر زیادہ شاعرانہ تعبیر اختیار کروں تو کہوں جو آپ کی ٹھوکروں میں ہے، اس کی یہ خصوصیت ہے کہ جس قدر تحقیق کرتے چلے جائیں نئے حقائق منکشف ہوتے چلے جاتے ہیں. جس حق سبحانہ و تعالی نے، جس قوت نے بھی، جس قادر نے بھی، جس عالم نے بھی، جس خالق نے بھی ایسی ایک چیز آپ کے سامنے بنا کے رکھ دی ہے کہ وہ بنی ہوئی ہے، سامنے موجود ہے، آپ کے گویا کہ آپ کے قدموں میں ہے، اس پر جتنی بار نظر ڈالیں گے تو نئے حقائق منکشف ہوتے چلے جائیں گے. خود اس کے حرف کن میں کتنی گہرائی ہوگی. جس کے حرف کن سے اس کی تخلیق ہوئی ہے، اس کے اس حرف کن میں کتنی گہرائی ہوگی. اور پھر اسی نسبت سے آپ تصور فرمائیں، دیکھ رہے ہیں ذہن کہاں سے کہاں پہنچ رہا ہے. ایک صلوات پڑھیے محمد وعلی محمد. میں
اکثر یہی کہا کرتا ہوں کہ میرا کام یہ ہے کہ ذہنوں کو، آپ کے سوئے ہوئے یا خوابیدہ ذہنوں کو بیدار کر دوں، جھنجھوڑ دوں، کچھ جگا دوں، سوچنے پر مجبور کر دوں۔ میں خود سوچتا رہتا ہوں اور چاہتا ہوں کہ آپ بھی میرے ساتھ سوچتے رہیں۔ جس حق سبحانہ و تعالیٰ کے ایک حرف کن سے یہ کائنات وجود میں آئی، اور اس کائنات کی یہ خصوصیت ہے کہ تحقیق کرتے چلے جائیے، تحقیق کرتے چلے جائیے، تحقیق کرتے چلے جائیے، روز ایک نئی حقیقت منکشف ہوتی ہے اس مادی دنیا میں۔ یعنی جب عالم ملک کی بوقلمونی کا یہ عالم ہے تو عالم ملکوت کا کیا عالم ہوگا؟ بعض حضرات نے، اب مکمل طور پہ تو میں متفق نہیں ہوں، لیکن بعض حضرات نے یہ جملہ لکھا ہے کہ مشیت کا تعلق عالم ملکوت سے ہے اور ارادے کا تعلق عالم ملک سے ہے۔ عالم ملک یعنی یہ عالم ظاہری، مادی، یہ ٹھوس زمین جس پر آپ قدم رکھ کر کھڑے ہوتے ہیں، اور یہ جسم جو آپ ترازو پہ تول لیتے ہیں، یہ جو ظاہری عالم ہے یہ عالم ملک۔ جو قوتیں، توانائیاں اس کے اندر پوشیدہ ہیں وہ ہے عالم ملکوت۔ یہ بھی عالم ملکوت کی ایک تعریف ہے اور اس میں بھی مزید آراء کی گنجائش ہے۔ تو بعض حضرات یہ کہتے ہیں کہ مشیت کا تعلق عالم ملک سے ہے اور ارادے کا تعلق عالم ملکوت سے ہے، اور اس قول کو قبول کر لیا جائے تب بھی، نہ قبول کیا جائے تب بھی، میں اس موقع پہ عرض کروں کہ حوزہ علمیہ نجف اشرف کے ایک عظیم الشان مجتہد تھے، اور جب ماہ محرم آتا تھا تو بے پناہ گریا کرتے تھے، مرجع تقلید، اور وہ فرمایا کرتے تھے کہ دنیا کو معلوم نہیں ہے حسین کی قدر و منزلت یہاں جتنی ہے اس سے کہیں زیادہ عالم ملکوت میں۔ سید الشہداء ابو عبداللہ الحسین، ان کی شان، ان کی عظمت، ان کی قدر و منزلت وہاں عالم بالا میں اس سے کہیں زیادہ ہے جتنی یہاں ہے۔ خاتم النبیین جسے اپنے شانے پر اٹھائے، عالم ملک میں اسے عالم ملکوت میں مشیت کس قدر بلندیوں پر رکھتی ہوگی، کون اندازہ کر سکتا ہے؟ ہماری عقلیں نارساں ہیں، ہماری عقلیں نارساں ہیں۔ ابو عبداللہ الحسین، بہرحال یہ چند روز اشارات ہی میں گزر جائیں گے۔ مطالب اس ضمن میں اس عنوان پر، مشیت اور حسین، اس عنوان پر مطالب بہت ہیں بے پناہ، جو 10 دن میں سمٹ نہیں سکتے اور سمیٹے نہیں جا سکتے، اور میں سمیٹنا بھی نہیں چاہتا۔ میں تو چاہتا ہوں کہ تسلسل فکری جاری رہے، اور کچھ یہ بھی مجبوری ہوتی ہے کہ جو مباحث علمی ہیں وہ جوں کہ توں سب کے سب ممبر پہ پیش نہیں کر سکتے۔ یوں ہی جو کچھ مطالب گزارش کرتا ہوں تو بعض حضرات اسی رسمی انداز میں سننا چاہتے ہیں مطالب کو جس انداز میں سنتے آئے ہیں، اور میری طبیعت میں ایک، بہرحال حق سبحانہ و تعالی نے اگر یہ اہتمام رکھا ہے کہ وہاں تجلی میں تکرار نہیں ہے تو یہاں حرف میں تکرار کیوں ہو؟ تجلی میں تکرار نہیں ہے۔ دیکھیے، کہنے والوں نے تو کہہ دیا کہ مشیت عالم ملک سے متعلق ہے، ملکوت سے متعلق ہے، اور ارادہ عالم ملک سے متعلق ہے، لیکن اس قول میں بحث کی گنجائش ہے۔
ارادہ حق سبحانہ و تعالی کی عام طور پہ جو بہت مشہور تقسیم ہے اور آپ حضرات کے گوشے مبارک تک پہنچ چکی ہوں گی یہ دونوں اصطلاحیں، وہ یہ ہے کہ ارادہ حق کی دو قسمیں ہیں، ایک ہے ارادہ تکوینیہ اور ایک ہے ارادہ تشریعیہ۔ اب ولایت کے باب میں بھی یہ بحث آتی ہے، ولایت تکوینیہ اور ولایت تشریعیہ۔ ارادہ تکوینیہ کیا ہے؟ تکوین کیا ہے؟ تکوین یعنی بنانا۔ تشریع کیا ہے؟ تشریع یعنی قانون بنانا۔ تشریع یعنی قانون بنانا، شریعت۔ تکوین یعنی کسی شے کو بنانا، انسان کو انسان بنانا تکوین ہے، اور انسان کو ایسے قوانین سے آشنا کرنا کہ ان قوانین پر چل کر وہ اپنی انسانیت کو کامل کر سکے، تشریع ہے۔ تو تشریع کی اہمیت کم نہیں ہے، قوانین کی اہمیت کم نہیں ہے یوں بھی انسانی زندگی میں، اور پھر نظام حق میں قوانین کی اہمیت بہت زیادہ ہے۔ تکوین یعنی شے بنانا۔ ارادہ تکوینیہ جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ارادہ متعلق ہو جاتا ہے کسی شے سے کہ وہ بن جائے تو وہ بن جاتی ہے، لیکن ایک ارادہ یہ ہوتا ہے کہ وہ یہ نہیں چاہتا خود بنائے، وہ چاہتا ہے آپ اپنی کوششوں سے بنیں، آپ اپنی کوششوں سے ترقی کریں، لیکن آپ کی کوششوں کے لیے بھی راہیں دکھاتا ہے۔ وہ جو راہیں دکھاتا ہے وہ تشریع ہے۔ مثلا تکویناً اس نے آپ کو سرفراز بنایا ہے، تکویناً تخلیقی طور پر آپ کو سرفراز، سربلند بنایا ہے اس نے۔ جتنے حیوانات ہیں سب کے سر جھکے ہوئے ہیں، آپ ہیں، آپ کا سر بلند ہے یا نہیں ہے؟ بھئی اس اعزاز پر، اس نعمت پر شکر ادا کرنا چاہیے یا نہیں؟ جتنے جانور آپ دیکھیں گے سب کے سر جھکے ہوئے ہیں، پرندوں کے بھی اڑتے ہیں فضا میں، سر رہتے ہیں زمین کی طرف۔ تو حشرات الارض سے لے کر اور چوپایوں سے لے کر اور پرندوں تک سب کے سر جھکے ہوئے ہیں۔ آپ ہیں، آپ کو تکویناً آپ کی بناوٹ ایسی ہے، ہیکل آپ کا ایسا ہے، یہ جسم ایسا بنایا، تخلیق ایسی کی کہ آپ کو سر بلند بنایا۔ یہ ہے تکوین، یہ ہے عنایت تکوین، لطف تکوین۔ اور اس کے بعد یہ چاہا کہ ہم نے تو تمہیں سربلند بنایا ہے، مگر چاہتے ہیں کہ اور بھی سربلند ہوتے چلے جاؤ، اور بھی سربلند ہوتے چلے جاؤ کے لیے اب تمہیں ارادہ اور اختیار دیا ہے۔ یہ جو ارادہ اور اختیار دیا ہے اور تمہیں اپنے ارادے اور اختیار کے استعمال کے طریقے بتائے ہیں، یہ ہے تشریع، کہ سجدے کرتے چلے جاؤ، سرفراز ہوتے چلے جاؤ گے۔ جتنا تم سجدہ کرو گے اتنا ہی تم سربلند ہوگے۔ اتنی سی سربلندی پر اگر مغرور ہو گئے تو ہم اس غرور اور تکبر کی سزا دیں گے، پھر تم کبھی سرفراز نہیں ہو سکتے۔ لیکن اگر تم نے ہمارے سامنے، خالق کے سامنے خضوع و خشوع اختیار کیا، سجدہ شکر کے لیے اپنی پیشانی جھکا دی، پھر سرفرازی دیکھنا کیسی سرفرازی ملتی ہے۔ پھر ایسی سرفرازی ملے گی، مثالیں ہوتی ہیں، پھر یہ مثالیں ہوتی ہیں، ایسی سرفرازی، ایسی سرفرازی، اللہ کے لیے اخلاص کے ساتھ سجدہ کرنے کے بعد انعام میں، اکرام میں، اعزاز میں جو سرفرازی ملتی ہے، اس سرفرازی کی ایک مثال یہ ہے کہ مغرب میں اگر سورج ڈوب جائے، یوں ہم اپنی ان نگاہوں سے سورج کو دیکھ نہیں سکتے، یعنی گویا سورج سے آنکھیں ملا نہیں سکتے، مگر اللہ کا سجدہ کرنے کے اعزاز میں، انعام میں وہ اعزاز ملتا ہے، وہ قوت ملتی ہے، وہ سرفرازی ملتی ہے
کہ لب ہلتے ہیں، اشارہ ہوتا ہے اور سورج خود پلٹ آتا ہے۔ جس سورج سے بندہ نظر نہیں ملا سکتا وہ سورج غلاموں کی طرح واپس چلا آتا ہے۔ محمد وآل محمد صلوات صلی علی محمد وآل محمد۔ سرفرازیاں ملتی ہیں۔ سرفرازی سے کیا مراد ہے؟ یعنی قد بلند ہو جاتا ہے۔ سرفرازی سے یہی مراد ہے کہ آپ کو اختیار عطا ہو جاتا ہے بِإِذْنِ خدا۔ ظاہر ہے بِإِذْنِ پروردگار، ہر چیز بِإِذْنِ پروردگار ہے۔ اس کائنات میں یہ بات، یہ قول بہت بحث طلب ہے کہ مشیت صرف ملکوت سے متعلق ہے اور عالم ملک سے متعلق صرف ارادہ ہے، لیکن یہ ضرور ہے کہ ایک طرف ہے ارادہ حق اور ایک طرف ہے ارادہ خلق، ایک طرف ہے ارادہ خالق اور ایک طرف ہے ارادہ مخلوق۔ ارادہ خالق کا نفاذ مشیت کے تحت ہوتا ہے اور ارادہ مخلوق کی تدبیر تشریع کے تحت ہوتی ہے۔ مخلوقات کے ارادے کو کس طرح سے کنٹرول کیا جائے اس کے لیے تشریع ہے، اور خود ارادہ خالق کس طرح نافذ کیا جائے اس کے لیے مشیت، اس کے لیے مشیت۔ اور کبھی کبھی مشیت سے اور ظاہری امر سے جو اختلاف ہوتا ہے، جس کی مثال کل دی تھی میں نے، کہ ظاہر میں امر ہوتا ہے، مقصد ہوتا ہے کہ یہ فعل وقوع پذیر نہ ہو، امر کیا مگر ظاہر میں امر ہے، امر یعنی کرو، اور مشیت میں کیا ہے کہ یہ عمل انجام نہ پائے۔ مثال ہمیشہ ذہن میں رہے، امر ہے ایک طرف کرو اور دوسری طرف مشیت میں ہے کہ یہ کام نہ ہونے پائے۔ حضرت ابراہیم کو حکم دیا کہ بیٹے کو ذبح کرو، مشیت میں یہ ہے کہ اسماعیل ذبح نہ ہونے پائے۔ ایسے مواقع عقل و ایمان کی آزمائش کے لیے ہوتے ہیں۔ ایسے مواقع قرآنی مثال ہے نا، ایسے مواقع عقل اور ایمان کی آزمائش کے لیے ہوتے ہیں، اور آزمائشیں بھی افراد کے مطابق ہوتی ہیں۔ جس پیمانے پر ہماری آزمائش ہوگی اور جس پیمانے پر ابراہیم کی آزمائش ہوگی وہ پیمانے مختلف ہوں گے۔ جناب ابراہیم کی آزمائش جب ہوگی وہ پیمانے مختلف ہوں گے، ایک عام انسان کی آزمائش جب ہوگی تو وہ پیمانے مختلف ہوں گے۔ اسی لیے یہ آیت جس مقام سے انتخاب کی ہے ہم نے، وہاں خود اس آزمائش کی ایک مثال قرآنی موجود ہے۔ پہلے پروردگار عالم نے حکم دیا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو، کہ اے حبیب آپ بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھا کریں، جسے ہم اردو میں بیت المقدس کہتے ہیں۔ بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھا کریں، قدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھا کریں، وہ ہے قبلہ آپ کا۔ سب کو معلوم ہے کہ کس طرف رخ کر کے نماز پڑھ لیں۔ اس کے بعد عین نماز کی حالت میں، نماز کے دوران حکم آیا رخ بدل دیں، اب کعبے کی طرف رخ کر کے نماز پڑھیں۔ کیا علم الہی میں پہلے کچھ اور تھا، پھر علم الہی میں کچھ نیا انکشاف ہو گیا؟ علم الہی وہی ہے، یہ حکم کی تبدیلی کسی مشیت کی بنا پر ہے۔ اس مشیت کا ایک راز منکشف خود قرآن نے کیا ہے، یہ کہہ کر کہ یہ تمہاری آزمائش کے لیے ہے،
کہ دیکھیں کون ثابت قدم رہتا ہے، کس کا دل ثابت رہتا ہے، کس کا دل منقلب ہونے لگتا ہے۔ خود قرآن مجید میں وہی پورا رکوع پڑھ لیجئے، دوسرے پارے کا پہلا رکوع، اور یہی ہوا کہ پوچھنے والوں نے پوچھنا شروع کر دیا، سوالات شروع کر دیے۔ قرآن مجید نے برسبیل حکایت اسے بیان کیا، سیقول السفہاء ما ولاہم عن قبلتہم التی کانوا علیہا قل للہ المشرق والمغرب۔ یہ جو نادان لوگ ہیں، سفیہ لوگ ہیں، سفہاء، سفیہ کہتے ہیں کم عقل کو، بے تدبیر کو۔ اب اور اس کے علاوہ جو الفاظ ہیں مناسب نہیں ہے کہ یہاں پہ ذکر کیے جائیں۔ ایک صلوات پڑھ دیجئے محمد۔ آپ کا یہ تو مثال بھی عرض کر دوں کہ سفیہ ایک فقہی اصطلاح بھی ہے شریعت میں۔ سفیہ اسے کہتے ہیں کہ جس کو خود اس کے مال میں تصرف سے روک دیا جائے، یعنی مال آپ کا، بینک اکاؤنٹ آپ کا، زمین جائیداد آپ کی، مگر شریعت کہے گی آپ کا ہے، آپ مالک، آپ کی ملکیت مسلم، یہ مال محفوظ، مگر آپ کو اس میں تصرف کا حق نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہماری نظر میں آپ تصرف کرنا نہیں جانتے، آپ خود اپنا نقصان کر لیں گے، آپ برباد کر لیں گے اپنے آپ کو، اپنا فیوچر برباد کر لیں گے، اپنے بیوی بچوں کے لیے سب مال ضائع کر دیں گے، کل آپ کے بچے کاسلیس ہو جائیں گے، فقیر ہو جائیں گے، گدھا ہو جائیں گے۔ آپ اس طرح خرچ کر رہے ہیں اپنا مال۔ اگر کوئی شخص ایسی عقل رکھتا ہو کہ وہ خود اپنے مال میں تصرف کرنا نہ جانتا ہو، حد سے زیادہ اسراف کرتا ہو، تو پھر شریعت آ کر اس پر کنٹرول کرتی ہے۔ اسے کہتے ہیں، اس شخص کو کہتے ہیں سفیہ، اور پھر وہ ہو جاتا ہے محجور، اور حکم حجر قائم ہو جاتا ہے اس پر کہ آپ اپنے مال میں تصرف نہیں کر سکتے، جب ضرورت پڑے پوچھئے اور پھر عمل کیجئے۔ یہ ہے شریعت۔ پوچھئے شارع سے، حاکم شرع سے پوچھئے کہ یہ مال ہے میرا، یہ میری ضرورت ہے، آپ اجازت دیتے ہیں میں خرچ کروں؟ جب وہ جائزہ لے گا کہ نہیں واقعاً جینوین ہے آپ کی ضرورت، تو کہے گا جائیے آپ کا مال ہے، آپ خرچ کر لیجئے۔ اور اگر آپ گئے اور اس نے جائزہ لیا کہ نہیں یہ جینوین ضرورت نہیں ہے، آپ اسراف کر رہے ہیں، برباد کر رہے ہیں اپنا مال، تو شارع کہے گا نہیں، ہرگز نہیں، مال آپ کا ہے، محفوظ ہے، آپ خرچ نہیں کر سکتے، ہم اجازت نہیں دے سکتے۔ واضح ہے؟ تو سفیہ کی ایک ڈیفینیشن یہ بھی ہے۔ اس سفیہ کی جمع ہے سفہاء، تو یہ تو ایک مخصوص ڈیفینیشن ہے۔ سفہاء یعنی کم عقل، بے عقل، نادان، سادہ لوح، جو بھی چاہے کہہ لیجئے ہمدردی کے ساتھ۔ سیقول السفہاء من الناس، لوگوں میں سے جو سفیہ ہیں وہ یہ کہتے ہیں یا کہیں گے کہ ما ولاہم عن قبلتہم التی کانوا علیہا، یہ جس قبلے کی طرف تھے، جس قبلے پر تھے، اس سے ان کو کس نے رخ موڑ دیا؟ قل للہ المشرق والمغرب، کہہ دیجئے اے حبیب کہ اسی کے لیے ہے مشرق بھی اور مغرب بھی، ساری سمتیں اسی اللہ کے لیے ہیں۔ یہدی من یشاء الی صراط مستقیم، وہ جس کو چاہتا ہے صراط مستقیم کی طرف موڑ دیتا ہے، صراط مستقیم کی ہدایت فرما دیتا ہے۔ اب ایک راز ضرور ہے یہاں پر، کیا تہ در تہ مطالب ہیں قرآن مجید کے۔ یہاں بھی لفظ آیا ہے صراط مستقیم، اللہ تو جدھر موڑ دے وہ صراط مستقیم ہے، اللہ جدھر موڑ دے وہی صراط مستقیم ہے۔ لیکن جب کعبے کی طرف موڑا ہے تب کہا ہے صراط مستقیم کی طرف موڑ دیتا ہے۔ اور فرما رہے ہیں آپ، یعنی کیا لطافتیں ہیں، کیا رعایتیں ہیں، کیا اعجاز سخن ہے۔ جب کعبے کی طرف موڑ دیا تو کہا کہ یہدی من یشاء الی صراط مستقیم، وہ جس کو چاہتا ہے صراط مستقیم کی طرف موڑ دیتا ہے۔ ایک صلوات پڑھ دیجئے محمد و آل محمد۔
خود اپنا پڑھا ہوا نقطہ دوبارہ دہرانے میں لطف تو نہیں آتا، لیکن میں اس وقت کسی فرمائش پہ عمل کر رہا ہوں. کسی نے فرمائش کی ہے تو میں یاد دہانی کرا رہا ہوں کہ یہاں خاص اس مقام پر راز جو نہفتہ ہے وہ ایسا نہفتہ بھی نہیں ہے، اتنا پوشیدہ بھی نہیں ہے. اس لیے کہ ایک سوال قائم کر لیجئے ذہن میں، اس کے بعد جو ہے سبب رخ موڑنے کا، قبلے کی تبدیلی کا سبب، خود قرآن نے کیا کہا ہے؟ ایک سبب یہ بتایا کہ قد نرا تقلب وجهك فی السماء، قد نرا تقلب وجهك فی السماء فلنولینک قبلة ترضاها. اے رسول، اے حبیب، اے خاتم، اے نبی مرسل، ہم دیکھ رہے ہیں کہ آپ بار بار آسمان کی طرف دیکھ رہے ہیں. اب عربی گرامر میں ایک لطیف بات ہے کہ قد اکثر تقلیل کے لیے آتا ہے، یہاں تکثیر کے لیے، یہاں کثرت کے لیے. صراحت کی ہے لوگوں نے، مفسرین نے، بعض مفسرین اور بعض نحویین نے صراحت کی ہے کہ یہاں قد جو ہے وہ ایک خاص معنی میں آیا ہے کہ ہم دیکھ رہے ہیں، بار بار آپ آسمان کی طرف دیکھ رہے ہیں. یعنی قرآن گواہ ہے کہ کچھ کہہ نہیں رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں. یہ مقام عجیب و غریب مقام ہے، عظمت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. قرآن کہہ رہا ہے قد نرا تقلب وجهك في السماء فلنولینک قبلة ترضاها. ہم دیکھ رہے ہیں کہ آپ بار بار رخ اٹھا کر، چہرہ اٹھا کر آسمان کی طرف دیکھتے ہیں. اب ہم آپ کو ایک ایسے قبلے کی طرف موڑ دیں گے کہ آپ راضی ہو جائیں گے. اللہ غور فرمائیے. یہ وہ مقام ہے قرآن مجید کا، ایک عجیب و غریب مقام ہے جہاں مصطفیٰ کی بھی عظمت سامنے آتی ہے، نفس مصطفیٰ کی بھی عظمت سامنے آتی ہے. ایک صلوات پڑھ دیجئے محمد وعلی سرکار رسالت مآب کی بھی عظمت سامنے آتی ہے. وہ بھی کس کی نگاہ میں؟ نگاہ قدرت میں، نگاہ خالق میں، نگاہ حق میں، کہ ہم دیکھ رہے ہیں، کچھ کہہ نہیں رہے ہیں رسول. اس کے معنی ہے کہ پروردگار، یہ ضروری نہیں کہ رسول کچھ زبان سے کہیں، دعا مانگیں تب پورا کرے. رسول کچھ چاہیں تو بھی وہ پورا کر دیتا ہے. اس لیے کہ خود قرآن، متن قرآنی ہے، صراحت سے قرآن یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ کہہ رہے ہیں کچھ، دعا کر رہے ہیں اور ہم آپ کی دعا ضرور قبول کریں گے. جیسے جناب موسیٰ سے کہا تھا کہ اوتیت سؤلک یا موسیٰ، اے موسیٰ تم نے جو کچھ سوال کیا تمہیں دے دیا گیا، تمہارے سوالات پورے کر دیے گئے. یہاں یہ نہیں ہے اوتیت سؤلک یا موسیٰ، وہاں سوال کیا ہے تب پورا کیا ہے. یہاں کہہ رہے ہیں ہم دیکھ رہے ہیں کہ آپ ہماری طرف دیکھ رہے ہیں، بار بار کچھ کہہ نہیں رہے ہیں. کیا مقام محبوبیت مصطفیٰ ہے، محبوبیت. اور اس کے بعد محبوبیت کا کمال یہ ہے کہ ساری دنیا کے لوگ، بڑے سے بڑے ولی اللہ، صوفی، عارف، مجاہد نفس کرنے والے، فقیہ، بڑے سے بڑے عباد، وہ سب عبادت کرتے ہیں کس لیے؟ تاکہ اللہ راضی ہو جائے. غرض و غایت عبادت کیا ہے؟ کہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے. ہم روزہ رکھتے ہیں تاکہ خدا راضی ہو جائے، ہم حج کرتے ہیں تاکہ خدا راضی ہو جائے، ہم زکوٰۃ دیتے ہیں تاکہ خدا راضی ہو جائے، نماز پڑھتے ہیں تاکہ خدا راضی ہو جائے. جو کچھ ہم زندگی میں عبادت کرتے ہیں، بندگی کرتے ہیں، اس لیے کہ خدا راضی ہو جائے.
اور اس پورے نظام بندگی میں سب سے بڑی عبادت اور رسم بندگی نماز ہے، ستون دین، عمود دین۔ یہ نماز ساری دنیا پڑھتی ہے رضائے حق کے لیے، اور اس نماز کے لیے قبلہ معین جب کرنے کی بات ہے تو اللہ فرما رہا ہے کہ اب ہم ایسا قبلہ معین کر دیں گے جس سے آپ راضی ہو جائیں گے۔ اس مقام کو دیکھیں، اب اس مقام کو دیکھیں۔ یہ نہیں فرما رہے ہیں کہ میں راضی ہو جاؤں گا، اے رسول میں ایسے قبلے کی طرف موڑ رہا ہوں جس میں میری رضا ہے، میں یہ چاہتا ہوں کہ اس طرف رخ کر کے نماز پڑھو۔ اے محمد میں یہ چاہتا ہوں کہ میں چاہتا تھا اب تک اس طرف رخ کر کے نماز پڑھو، اب میں یہ چاہتا ہوں کہ تم اس طرف رخ کر کے نماز پڑھو۔ بات مکمل تھی، مگر یہاں کہا جا رہا ہے اب ہم اس قبلے کی طرف رخ موڑ دیں گے جس میں تم راضی ہو جاؤ گے، ترضاہا، جس قبلے سے تم راضی ہو جاؤ گے۔ واضح ہے اب مقام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واضح ہوا۔ یعنی یہ ایک مقام نہیں، اور بھی مقامات ہیں قرآن مجید میں، لیکن یہاں پر آپ دیکھیں کہ یہ عجیب و غریب منزل ہے، اور اس میں ایک طرف مقام مصطفیٰ سمجھ میں آ رہا ہے، نگاہ مشیت میں، نگاہ خالق میں، نگاہ قدرت میں، اور دوسری طرف خود آیت میں موجود ہے کہ یہ ہم نے اس لیے کیا تبدیل تاکہ لوگوں کی آزمائش کر لیں، لوگوں کی آزمائش کر لیں۔ یعنی عجیب منزل ہے، کیسے ہوں گے وہ ایمان لانے والے کہ مصطفیٰ کی عظمتیں ظاہر ہونے پر جن کے دلوں کی آزمائش ہوتی ہو، ایمان کی آزمائش ہوتی ہو۔ بہرحال اب یہاں پر ایک سوال اور میں نے قائم کیا تھا، اور وہ یہ کہ مکے میں پوری مکی زندگی کی تاریخ دیکھ لیں آپ، سرکار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، مکے میں عموماً آپ کو اذیتیں دی جاتی رہیں، تکلیف اٹھائی آپ نے، خود صحن حرم میں، مسجد الحرام میں نماز پڑھتے تھے حضرت، مگر آپ کی پشت مبارک پر خس و خاشاک لا کے ڈال دیتے تھے مشرکین، تکلیف پہنچاتے تھے، اذیتیں پہنچاتے تھے۔ ایک مرتبہ یہ بھی ہوا، آ گئی ہے اس میں فضیلت بھی ہے اور مشکل بھی، ذرا بیان کرنے میں مجھے تکلیف ہو رہی ہے، سننے میں آپ کو بھی تکلیف ہوگی، لیکن تاریخ کا واقعہ ہے کہ ایک مرتبہ حضور نماز پڑھ رہے تھے، خانہ کعبہ سامنے ہے اور حضور نماز پڑھ رہے ہیں، ابو جہل نے یا ابو لہب نے، زیادہ قوی روایت یہ کہ ابو جہل نے آ کر کچھ کثافت لی اور حضور کے چہرے پہ مل دی۔ ظاہر حضور کو تکلیف ہوئی، گئے حامی اسلام اور حامی رسول اسلام، کون تھا حامی؟ قرآن کی قسم ایک ہی تو تھا، اللہ کی قسم ایک ہی تو تھا، اوپر ایک اللہ تھا، نیچے ایک اللہ کی طرف سے رسول کا حامی تھا۔ حامی رسول عمران عرب حضرت ابو طالب، گئے چچا آپ یہ دیکھ رہے ہیں آپ کے ہوتے ہوئے آپ کے بھتیجے کی ایسی توہین۔ آپ نے بنی ہاشم کے تمام جوانوں کو بلایا اور مسجد الحرام میں تشریف لائے۔ جیسے ہی دیکھا کہ حضرت ابو طالب تشریف لا رہے ہیں، سب نے چاہا کہ میدان سے فرار کر جائیں۔ آپ نے آواز دی کہ ایک شخص نے بھی اگر فرار کیا تو اس کے سر و گردن میں جدائی ہو جائے گی، جو جہاں ہے وہیں رہے۔ اس ایک آواز کے بعد مجال نہیں تھی کہ کوئی اٹھ کے چلا جاتا۔
کیا رعب تھا، کیا دبدبا تھا، کیا سیادت تھی، کیا قیادت تھی. ہیبت، قوت، سیادت، قیادت. خزانے اور فوج کے ساتھ حکومت کرنا تو سب جانتے ہیں، بغیر خزانے اور بغیر فوج کے حکومت کرنے کی مثال کرۂ ارض پر قائم کی ہے تو ابو طالب نے. تاریخ محسن اسلام جناب ابو طالب آواز بلند صلوات. اللهم صل علی محمد وآل محمد. بغیر خزانے کے اور بغیر فوج کے حکومت کی ہے تو حضرت ابو طالب نے. رئیس مکہ کا کوئی اپنی جگہ سے ہٹے نہیں، سب وہیں بت بن کے بیٹھ گئے. بتوں کو پوجنے والے خود بت بن کے بیٹھ گئے. اور اس کے بعد بنی ہاشم کے جوانوں سے کہا کہ یہ کثافت جو محمد کے چہرے پہ ملی تھی انہوں نے لاؤ اور سب کے چہروں پہ ملو. اور سب کے چہروں پر وہ کثافت ملی گئی. اور کسی میں مجال نہ تھی جو مقاومت کرتا. یہ ہے تاریخی واقعہ، یہ ہے جلال ابو طالب. ایک دو موقع نہیں ہے تاریخ میں. اب ظاہر سی بات ہے کہ جب اس کے بعد اعلان فرمایا، ایک مختصر سا خطبہ ارشاد فرمایا، اپنے بھتیجے کی شان و منزلت و عظمت بیان فرمائی. وہ تاریخ کا ایک باب ہے، وہ کلمات اگر بیان کروں گا تو پھر تقریر کا رخ کسی اور طرف ہو جائے گا. اور میں تو صرف یہ عرض کر رہا تھا کہ اسی صحن حرم میں کیا کیا مصیبتیں حضور پر پڑیں. تو اس کعبے کے ساتھ اور اس صحن حرم کے ساتھ اور مکے کے ساتھ عموماً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تلخ یادیں وابستہ تھیں، ناگوار واقعات تھے. اور قدس کے ساتھ تو اس قدر عظیم الشان واقعہ وابستہ تھا کہ جس پر پوری ملت اسلامیہ ناز کرتی ہے اور خدا ناز کرتا ہے. خدا ناز کرتا ہے اس واقعے پر. قدس وہ مسجد ہے کہ جہاں سے حضور کو معراج ہوئی تھی. مسجد حرام سے لے کر مسجد قدس تک اسراء اور مسجد اقصی سے پھر معراج. تو جہاں سے حضور کو معراج نصیب ہوئی اس طرف رخ کر کے نماز پڑھتے تھے مگر دل راضی نہ تھا. چاہتے یہ تھے کہ کعبے کی طرف رخ کر کے نماز پڑھیں. تو مجھے حق ہے نا یہ پوچھنے کا، یا رسول اللہ وہ کون سی یاد ہے جو کعبے سے وابستہ ہے؟ یعنی مسجد اقصی سے آپ کو معراج ہوئی ہے، وہ معراج جس پر حق سبحانہ و تعالی نے ناز کر کے بیان کیا ہے، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا. یہ جو ناز فرمایا ہے پروردگار نے، کیا کہنا اس معبود کا جو اپنے عبد کو لے گیا. اتنا بڑا واقعہ جس پر اللہ ناز فرمائے، اتنا بڑا واقعہ، اتنی بڑی فضیلت جس پر اللہ ناز فرمائے، وہ وابستہ ہے کہاں سے؟ مسجد اقصی سے. اور خانہ کعبہ سے اس سے بھی بڑی کوئی چیز وابستہ ہے کیا؟ آخر رسول کو اتنی تکلیفیں پہنچی کعبے میں، کعبے سے کے ارد گرد، مگر چاہتے یہ ہیں کہ قبلہ کعبہ بن جائے. عجب نہیں کہ قلب مصطفیٰ آواز دے، نادان سوال قائم نہ کر، یہ کعبہ بت کدہ تھا. میں معلم توحید ہوں، مجھے اللہ نے بت شکن اسی کعبے سے تو دیا تھا.
اس لیے میرا دل یہ چاہتا ہے کہ جہاں سے بت شکن ملا ہے قبلہ بھی اسی طرف ہو جائے، تاکہ سجدہ ہو خالق کا تو اس طرف ہو جہاں سے ہمیں وہ ملا ہے جس نے اس کعبے کو قبلہ بنا دیا۔ غور فرمائیں، قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها۔ ہم دیکھ رہے ہیں کہ آپ بار بار اپنا چہرہ مبارک، روح مبارک اٹھا کر آسمان کی طرف دیکھ رہے ہیں، اب ہم ایسے قبلے کی طرف موڑ دیں گے کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ کیا مرتبہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا۔ وہی پرانی ترکیب استعمال کر رہا ہوں، رضا جوئی مصطفیٰ۔ ساری کائنات رضا جوئی حق میں مصروف ہے، اور حق وہ ہے جو رضا جوئی مصطفیٰ فرما رہا ہے۔ بندگی کی شان ہو تو ایسی شان ہو، اخلاص کی منزل ہو تو ایسی منزل ہو، ایثار کی منزل ہو تو ایسی منزل ہو۔ یہ منزلت کیوں حاصل ہوئی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم؟ حضور کو یہ منزلت، یہ مقام، یہ اعزاز، یہ اکرام کیوں حاصل ہوا؟ آپ کی قربانیوں کے نتیجے میں، آپ کے ایثار کے نتیجے میں۔ یہ فقرہ خود صحیح بخاری میں بھی تقریباً انہی الفاظ میں ہے، اور تمام معتبر حدیث کی کتابوں میں ہے کہ حضور نے فرمایا ما اوذی نبی قط کما اوذیت، یا ما اوذی نبی فی اللہ کما اوذیت۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی راہ میں کسی نبی کو اتنی اذیتیں نہیں دی گئیں جتنی مجھے دی گئی، اور صبر کے ساتھ نہیں، شکر کے ساتھ قبول کرتے رہے۔ جب رسول حق سبحانہ و تعالیٰ کی راہ میں اس طرح قربانیاں فرمائیں، ایثار فرمائیں، تو پھر پروردگار بھی، اس کی صفت کیا ہے؟ وہ بھی شکور ہے۔ شکور کے معنی ہے کہ وہ شکر گزار بندوں کے لیے اپنی طرف سے اتنا شکریہ ادا کرتا ہے کہ ظاہر ہے جب رب شکریہ ادا کرے گا تو اس کی کیفیت کیا ہوگی۔ انعامات سے نوازتا ہے، اکرامات سے نوازتا ہے، اعزازات سے نوازتا ہے۔ وہ رب شکور ہے، وہ رب شکور ہے۔ تو سرکار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اذیتیں اٹھائیں، اور اب اگر ظاہری اعتبار سے آپ حضرات سیرت کا مطالعہ فرمائیں اور انبیاء کی سیرتوں کا مطالعہ فرمائیں تو آپ دیکھیں گے کہ یوں تو دوسرے انبیاء بظاہر زیادہ مصائب سے دوچار ہوئے، ایسے بھی نبی ہیں جنہیں آرے سے زندہ چیر دیا گیا، ایسے بھی نبی ہیں جنہیں زندہ دفن کر دیا گیا، ایسے بھی نبی ہیں جنہیں زندہ ٹکڑے ٹکڑے کیا گیا، ایسے بھی نبی ہیں جنہیں سولی پر اور دار پر چڑھایا گیا۔ حضور کی ظاہری زندگی میں ایسے واقعات تو پیش نہیں آئے، لیکن اب دیکھنا پڑے گا کہ حضور کی جو ظاہری زندگی ہے، ظاہری زندگی خود کیا اس ظاہری زندگی کو سن 10 ہجری اور 11 ہجری تک محدود رکھیں، یا ہم یہ دیکھیں کہ یہ تمام واقعات ہوئے ہیں پیغمبر کی زندگی میں،
اور ان واقعات کی بنا پر پیغمبر نے کہا کہ مجھے جتنی اذیتیں دی گئیں اتنی کسی کو نہیں دی گئی۔ اب اتفاق ہے کہ گفتگو داخل ہو گئی جلد آج باب مصائب میں، تو ٹھیک ہے، محرم کے ایام ہیں، یہ تو ایام ہی گریہ کرنے کے لیے ہیں۔ آپ دیکھیں کہ پیغمبر اکرم کی حیات طیبہ کو پھر 10 ہجری تک اور 11 ہجری تک محدود نہ رکھیں۔ جب تک وہ افراد زندہ رہیں گے جن کے لیے حضور نے کہا یہ مجھ سے ہیں میں ان سے ہوں، جب تک وہ افراد رہیں گے گویا حضور کا وجود باقی ہے۔ ان افراد میں آخری فرد حسین ابن علی کی ہے کہ جناب امام حسین علیہ السلام کے لیے مشہور ہے یہ حدیث، حسین منی وانا من حسین، حسین مجھ سے ہیں اور میں حسین سے۔ تو اب جب تک سرکار سید الشہداء ہیں، امام حسین ہیں، گویا حسین نہیں ہیں، محمد ہیں۔ ہاں اب بات آ گئی ہے زبان پر تو بس عموماً لوگ شکوہ کرتے ہیں، گلہ کرتے ہیں مجھ سے کہ مصائب کم پڑھتا ہوں، تو اب بے اختیار آج واقعات ذہن میں آتے چلے جا رہے ہیں۔ لیکن جتنے مصائب تمام انبیاء پر پڑھے ہیں وہ سب مصائب کربلا میں یکجا ہو گئے ہیں۔ اسی لیے میں کہتا ہوں کہ کربلا کی تاریخ تفصیل کے ساتھ اب تک بیان نہیں ہوئی ہے۔ تاریخیں آئیں گی تو گزارش کروں گا۔ دشمنوں نے صرف حسد اور کینے کی بنا پر ایسا بھی ہوا کہ کربلا میں حسین کا کوئی عزیز شہید ہوا، اور اس کے بعد آقا حسین کی شہادت کے بعد پھر اس شہید کے لاش کے ٹکڑے ٹکڑے کیے گئے جیسے انبیاء کے۔ اور کم سے کم ایک واقعہ تو وہ ہے کہ آقا حسین کی حیات طیبہ میں اس شہید کو گھوڑوں کی ٹاپوں سے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا گیا۔ اور حالانکہ آج 4 محرم ہے، اہل بیت کے شہداء کا تذکرہ تو ہم 5 یا 6 محرم سے کرتے ہیں عموماً، لیکن سب کے سب شہید تو ہوئے ہیں روز عاشورہ۔ سب شہداء ایک ہی روز تو شہید ہوئے ہیں، اور ان میں سے چند کا تذکرہ صرف ہوتا ہے۔ متعدد شہداء ایسے ہیں، آپ حضرات صرف حضرت ابو الفضل عباس علیہ السلام کے مصائب میں یہ سماعت فرماتے آئے ہیں کہ حضرت عباس کے دونوں بازو قلم ہوئے تھے، اور یہ حضرت کی بہت بڑی مصیبت ہے۔ حضرت عباس کے دونوں شانوں کا قلم ہونا بہت بڑی مصیبت ہے۔ میں عرض کروں گا کہ خود حضرت ابو الفضل عباس نے بعض مکاشفات میں، بعض خوابوں میں تجلی فرمائی ہے اور اپنے ذاکروں سے کہا ہے تم نے ہمارے مصائب پڑھنے کا حق ادا نہیں کیا۔ اور جب ان ذاکروں نے ہاتھ جوڑ کے کہا آقا ہم نے تو آپ کے مصائب پڑھنے میں کوئی کوتاہی نہیں کی، تو آپ نے فرمایا تم نے اس رخ سے ہمارے مصائب نہیں پڑھے کہ دیکھو ہر شہید جب گھوڑے سے زمین پر آتا تھا تو کم سے کم وہ پہلے اپنے ہاتھوں سے کچھ سہارا لے لیتا تھا، مگر جب میں زمین پر آیا ہوں تو میں تو سر کے بل زمین پر آیا۔ اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ۔ حضرت ابو الفضل عباس علیہ السلام کے مصائب 8 محرم کو انشاءاللہ گزارش کروں گا۔ بے پناہ مصائب ہیں حضرت قمر بنی ہاشم کے، آج تو بس تسلسل کلام میں زبان پہ جو آتا جا رہا ہے گزارش کرتا جا رہا ہوں۔
اور بھی اصحاب میں ایسے ہیں کہ جن کے ہاتھ قلم ہو گئے، اور ان میں سے ایک ہیں بریر۔ آج 4 محرم کو عموماً یا حبیب کا تذکرہ ہوتا ہے یا حضرت حر کا تذکرہ ہوتا ہے یا کسی صحابی کا۔ بریر امام حسین کے وہ صحابی ہیں جو کوفے میں سید القراء معروف تھے، قرآن مجید کے قاری۔ اور اس زمانے میں قاری کے معنی کیا ہوتے تھے؟ قاری کے معنی معمولی نہیں تھے، وہ اپنے وقت کا فقیہ ہوتا تھا۔ قرآن مجید کے آیات کے اندر جو احکام ہیں، تجوید سے لے کر اور احکام تک، وہ سب چیزیں تعلیم کرتا تھا، اسے کہتے تھے مقرئ۔ سید القراء بریر، پورا کوفہ جانتا تھا، انہیں پہچانتا تھا۔ اور اسی لیے جس طرح خود سرکار سید الشہداء کے لیے ہے کہ عصر عاشور جب آپ فرس سے زمین پر آئے ہیں تو 1 ساعت تک بیٹھے رہے، اور کسی میں پھر جرت نہیں ہوتی تھی کہ آقا کا سر قلم کرنے کے لیے خود آگے بڑھے۔ ہر قافلے والا، ہر قبیلے والا چاہتا تھا کہ یہ گناہ کسی اور کے سر چلا جائے۔ اس موقع پر جو واقعات پیش آئے ہیں بعد میں گزارش کروں گا، لیکن تقریباً اس سے مشابہ واقعہ جناب بریر کے ساتھ ہوا کہ بریر جب میدان میں آئے ہیں جہاد کے لیے تو عمر ابن سعد کے لشکر کے اکثر لوگ ایک دوسرے سے کہتے تھے تم بریر کو قتل کرو گے؟ بریر سید القراء، بریر نے کم سے کم 3 یا 4 نسلوں کی تربیت کی تھی قرآن کی تعلیم کے ساتھ، تم بریر کو قتل کرو گے؟ بریر میں کئی ہنر تھے، شمشیر زنی بھی جانتے تھے اور تیر اندازی میں بھی مہارت رکھتے تھے، اور ایسے بہادر تھے، ایسے شجاع تھے کہ اپنی تیر کے سوفار پر اپنا نام یا اپنی نشانی لکھ دیتے تھے تاکہ جسے تیر لگے اسے معلوم ہو کہ بریر نے قتل کیا ہے۔ یہ تاریخ میں یہ شجاعت تھی، یہ ہمت اور یہ حوصلہ تھا کہ اپنے تیروں پر گویا اپنا ایک نشان لگا دیتے تھے۔ 70 یا 70 سے زائد تیر آپ نے رہا کیے، اور بعض مورخین کہتے ہیں کہ ہر تیر نشانے پر جا کر لگا۔ بہرحال تعداد میں مقتولین کے اختلاف ہے، لیکن یہ بریر جنگ کرتے رہے، تیر پھینکتے رہے دشمن کی طرف، لیکن دشمن نے پھر کمی گاہ سے حملہ کیا اور بریر کے دونوں ہاتھوں کو قطع کر دیا۔ جب بریر کے دونوں ہاتھ قطع ہو گئے تو بریر کو گرفتار کر لیا زندہ۔ یہ واقعات کم بیان ہوتے ہیں ممبروں سے۔ بریر کو زندہ گرفتار کر لیا اور گرفتار کر کے عمر ابن سعد تک لے کر آئے۔ عمر ابن سعد نے پھر خطاب کیا اور مکالمہ کیا، اور بریر نے اس وقت بھی جواب دیا کہ تم مجھے گرفتار کر کے قتل کر سکتے ہو، اگر تم نے گرفتار نہ کیا ہوتا اور میرے ہاتھ دونوں سلامت رہتے تو ہم دیکھتے کہ کس طریقے سے تم ہمیں گرفتار کر سکتے۔ اور اس کے بعد اس وقت جب اسیری میں ذبح کیا جا رہا تھا تو سرکار سید الشہداء کی طرف رخ کر کے کہہ رہے تھے السلام علیک یا ابن رسول اللہ، فرزند رسول آپ پر سلام۔ آقا کیا میں نے عہد وفا پورا کیا؟ یہ قربانی اللہ کی بارگاہ میں قبول ہے؟ اور ادھر سے سرکار سید الشہداء دعائیں دے رہے تھے بریر خدا تمہیں جزائے خیر دے، تمہیں بہشت میں مقامات بلند سے سرفراز فرمائے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، رضا بقضائہ و تسلیما لامرہ۔ پروردگار ہمیں علوم قرآن اور معارف اہل بیت سے آشنا فرما۔ معبود ہمیں معرفت کربلا عطا فرما۔ پروردگار ہمیں یہ ہمت اور حوصلہ اور یہ معرفت عطا فرما، یہ ثبات ایمان و ثبات قلب عطا فرما کہ ہم کہہ سکیں یا لیتنی
کنت معکم یا لیتنا کننا معکم فنفوز فوزا عظیما۔ آقا کاش ہم کربلا میں ہوتے اور ہم بھی اپنی جان آپ پر قربان کرتے۔ پروردگار ہمیں توفیق عطا فرما کہ ہم وارث خون حسین، منتقم حسین، حضرت امام عصر کے قدموں میں جان نچھاور کر سکیں۔ پروردگار اس روئے زمین سے یہ جو بھی بلا ہے، مصیبت ہے، بیماری ہے، اسے دور فرما، عزاداری کو وہ فروغ عطا فرما کہ دل زہرا خوش ہو جائے۔ پروردگار ہمارے ان آنسوؤں کو قلب زہرا کے لیے مرہم بنا دے۔ معبود پروردگار تذکرہ سید الشہداء سے انسانی ذہنوں اور دلوں کو نورانی فرما۔ پروردگار معبود تمام عالم بشری کو وہ علم اور وہ تہذیب کا مرتبہ عطا فرما کہ وہ تیرے حسین کی شناخت پیدا کر لیں، معرفت سید الشہداء پیدا کر لیں۔ ہر شخص روئے زمین پر نام گرامی حسین اور پیام گرامی حسین سے آشنا اور واقف ہو جائے۔ پروردگار اپنے ولی عصر کو اذن ظہور عطا فرما اور ان کے ہاتھوں سے اپنی رحمت و رافت و عدالت کا پرچم ہے۔